یونا نبی کا صحیفہ، اس کا 3 باب۔ میکا اور نحوم کے بعد حبقوق ہے، لیکن میکا سے پہلے یونا ہے۔ شاباش شاباش۔ پرانے ورژن میں 868 صفحہ نمبر ہے۔ بھائیوں میں سے کتنوں کے پاس بائبل مقدس ہے؟ اوکے، گاڈ بلیس لایا کریں بائبل مقدس سے۔ شاباش، ایک دوسرے کی مدد کیجیے۔ یہ حوالہ کہ پرانے آدناموں میں سے ہے، اکثر ڈھونڈنے میں تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ شاباش۔ یونان 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ شاباش، جو نکال لیں بولے آمین۔ اوکے، سنیے خدا کا کلام۔ اور خدا کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ تب یونا خدا کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوا کو گیا، اور نینوا بہت بڑا شہر تھا، اس کی مسافت 3 دن کی راہ تھی۔ کلام کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ شاباش شاباش، ہلیلویا۔ ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے مبارک ہے۔ جو نئے وہ اس بات کو سیکھیں کہ جب ہم خدا کے قدموں میں آتے ہیں تو فیل کیا کریں کہ ہم مبارک ہیں۔ مبارک کا مطلب ہے بابرکت۔ ہلیلویا۔ سو کلام مقدس میں سے جو آج مضمون آپ کے ساتھ بانٹوں گا ہے دوسری بار، سیکنڈ۔ لکھ لیجیے کہیں پر، آج کا مضمون ہے دوسری بار، سیکنڈ۔ یہاں پر جو آج تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے، یہاں پر آسمان کا خدا ہے اور وہ اپنے ایک بندہ چنیدہ نبی کو دوسری بار مخاطب ہو کر کچھ کہہ رہا ہے، سیکنڈ ٹائم۔ کیونکہ ابھی ہم نے اس حوالہ کو دیکھا، اور خداوند کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا، دوسری دفعہ اسے کوئی کام کہا جا رہا ہے۔ اب غور کیجئے، خدا اپنے منصوبوں میں بڑا مستحکم ہے۔ خدا جو سوچتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور برکت کی بات لے لیجئے گا، خدا جس کے وسیلے سے کام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اسے بھی جانے نہیں دیتا، اسی سے لیتا ہے، اسی کو وہ کام کرنا پڑتا ہے۔ اگر دوسری بار کا ذکر ہے تو اس کا مطلب ہے خدا نے پہلی بار بھی کچھ کہا تھا۔ خدا نے یونا سے پہلی بار بھی کچھ فرمایا تھا۔ آئیے ذرا یونا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں دیکھیں گا۔ خداوند کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی۔ لیکن یونا خداوند کے حضور سے ترسیس کو بھاگا اور یافا میں پہنچا، اور وہاں اسے ترسیس کو جانے والا جہاز ملا، اور وہ کرایہ دے کر اس میں سوار ہوا تاکہ خداوند کے حضور سے ترسیس کو اہل جہاز کے ساتھ جائے۔ یہاں پر خدا نینوا
بول رہا ہے؟ کس کو؟ اپنے خالق کو، اپنے بندہ کو۔ خدا چاہ رہا ہے کہ نینوا شہر جس کا شور میرے کانوں تک پہنچا ہے، اس کے کان میں خدا کا کلام جائے۔ خدا دیکھیے، خدا کے کانوں تک نینوا شہر کا گناہ کا شور پہنچا ہے، لیکن خدا کیا چاہتا ہے؟ نینوا کے لوگوں کے کانوں میں خدا کا کلام جائے۔ یہ خدا کی بلیسنگ ہے کہ خدا ڈوبتے کو نکالنا چاہتا ہے، بولے ہاللیلویا۔ خدا مردے کو بچانا چاہتا ہے، بولے ہاللیلویا۔ خدا کمزور کو زور دینا چاہتا ہے، ہاللیلویا۔ آپ اور میں کیسے نا امید ہو جاتے ہیں جبکہ خدا بولتا ہے۔ خدا آپ کی فکر کرتے ہوئے، آپ کے خاندانوں کی فکر کرتے ہوئے، آپ کی نسلوں کی فکر کرتے ہوئے بولتا ہے۔ اب یونا جب خدا کی بات کو سنتا ہے تو یونا کو خدا کا کلام پسند نہیں آتا ہے نا۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ نینوا شہر کو جا، مجھے ان لوگوں کی فکر ہے، ان کے گناہوں کا شور میرے کانوں تک پہنچا ہے، وہ بڑے بدی میں ہیں، تو نینوا کو جا۔ لیکن یونا کو خدا کا کلام پسند نہیں آتا، وہ خدا کے کلام کے برخلاف نینوا کو جانے کی بجائے ترسیس کو بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور یہی حال آج میرا اور آپ کا بھی ہے۔ خدا ہمیں کہیں اور لے کر جانا چاہتا ہے، ہم کہیں اور جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خدا ہمیں اپنے طریقے کے ساتھ سرفراز کرنا چاہتا ہے، ہم اپنے طریقے سے سرفراز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خدا ہمیں اپنے طریقے سے شفا دینے کی کوشش کر رہا ہے، ہم اپنے طریقے سے شفا لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خدا کے خلاف سازش، خدا کے خلاف ہماری بغاوت ہمیشہ سے موجود رہی ہے اور آج بھی ہے، آج بھی ہے۔ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ خداوند کا دن پاک رکھنا، خداوند کا دن پاک رکھنا، اور ہم اس کے بالکل برعکس پاک رکھنے کی بجائے ہم اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، اور خدا کے گھر میں آنا اور خدا سے ملاقات کرنا اور خدا کے کلام کو سننا اہم نہیں سمجھتے، جبکہ خدا کی نگاہ میں یہی اچھا ہے کہ ہم اس کی بات سنیں۔ یونا نے سن تو لیا لیکن پسند نہیں کیا، خدا کی بات اسے پسند نہیں آئی۔ خدا جو کہہ رہا تھا اس پر عمل کرنے کی بجائے اسے اپنی سوچ سمجھ کے مطابق دوڑ لگا دی۔ کیوں؟ اس کی وجہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ نینوا شہر کوئی اتنا اسپرچل شہر نہیں تھا، نینوا بت پرست لوگوں کا شہر تھا، اور نینوا کے اندر جتنے لوگ منادی کرنے جاتے تھے وہ کبھی زندہ واپس نہیں آتے تھے۔ وہاں کے لوگ ظالم تھے، وہاں کے لوگ خدا کو مانتے نہیں تھے، اس لیے نینوا اس ہسٹری سے، جو یونا تھا وہ اس ہسٹری سے واقف تھا، وہ بھاگا، اس نے کہا دوڑو، نرم جگہ پر جاتے ہیں، ہریالی والی جگہ پر جاتے ہیں، میٹھے میٹھے پانی کی، جہاں پر فراوانی ہے، جہاں پر مزے ہیں، جہاں پر حالات اچھے ہیں، وہاں بھاگو، وہاں چلو۔ خدا نینوا بھیجنا چاہتا ہے، اور یاد رکھیے خدا اگر یونا کو نینوا بھیج رہا تھا تو کیا خدا یونا کو کچھ ہونے دیتا؟ غور کیجیے گا، کیا خدا یونا کو کچھ ہونے دیتا؟ اگر آپ کلام مقدس میں آغاز میں جائے تو موسیٰ کو جو بھیڑ بکریاں چرانے والا بیابان میں اپنی بھیڑیں چلا رہا تھا، اسے ایک شخص کو لیتا ہے، خدا ایک شخص کو لیتا ہے اور دنیا کی، اس وقت کی دنیا کی سب سے سپر پاور فائروں کے پاس بھیجتا ہے اور اسے کہتا ہے جا اور میری قوم کو وہاں سے نکال۔ موسیٰ نے کہا اے خدا میں کیسے جاؤں؟
اسے بہانے لگائے، اس سے بڑی لیم ایکسکیوزز دیے. اسے کہا میرا فرشتہ تیرے ساتھ جائے گا. غور سے سنیے گا، بات برکت کی ہے. موسیٰ نے پہلے جب انکار کیا تو کیا، لیکن جب اقرار کیا تو خدا نے کہا میرا فرشتہ تیرے ساتھ جائے گا. موسیٰ نے کہا میں تیرے فرشتہ کو اپنے ساتھ نہیں لینا چاہتا، مجھے تیری پریزنس کی ضرورت ہے، مجھے چاہیے تو اے زندہ خدا، تو میرے ساتھ جائے گا تو میں جاؤں گا. خدا نے کہا میں تیرے ساتھ جاؤں گا. بولے ہائے، خدا نے کہا میں تیرے ساتھ جاؤں گا. ڈونٹ وری، تو اکیلا نہیں جائے گا، میں تیرے ساتھ جاؤں گا. اور موسیٰ اپنے مشن میں کامیاب رہا. ہلیلویا. اگر یونا چلا جاتا ہے تو کیا یونا کو اکیلا چھوڑتا؟ کیا یونا کے ساتھ وہ خود نہ جاتا؟ لیکن یونا نے ٹرسٹ نہیں کیا، یونا نے خدا کے کلام پر ٹرسٹ نہیں کیا. اس نے کہا میں بھاگ جاتا ہوں، میں دوسرے شہر چلا جاؤں گا. آپ ہی خدا کا دل بدل جائے گا. خدا کہے گا چل نہیں تناسی، میں کسی اور کو کرا لینا. خدا چاہتا تھا میرا پیغام یونا لے کر جائے. وہ جبرائیل فرشتے کو بھی بھیجتا تھا، لیکن اس نے اپنے خادموں کو آگ کے، یاد آیا ابھی پچھلے دنوں کلام سے، آگ کے شعلوں نے نینوا کی گندگی کو جلانا تھا. آگ کے شعلوں نے نینوا کی بدکاری کو جلا کر بھسم کرنا تھا. اس لیے خادموں کو آگ کے شعلے بنا کر رکھا گیا ہے، بنایا گیا ہے، کیونکہ ان کے منہ میں سے خدا کے کلام کی آگ نکلتی ہے، کیونکہ ان کے منہ میں سے خدا کے کلام کی باتیں نکلتی ہیں اور وہ سچائی کی باتیں ہیں. وہ کلام، اس کلام کو جو ہمارے دلوں میں ہوتا ہے اسے ختم کر دیتا ہے، کیونکہ ہمارے دلوں میں دنیا کا کلام ہے، دنیا کی باتیں ہیں، دنیا کی فکریں ہیں، دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا کا خیال ہے. لیکن جب خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں آتا ہے ہم اندر سے بھی چینج ہو جاتے ہیں اور ہم باہر سے بھی بدل جاتے ہیں. خدا نے یونا کو وہاں پر استعمال کرنا تھا. یونا استعمال ہونے کے لیے تیار نہیں تھا. یونا دوڑ رہا تھا. یونا ترسیس کو جانا چاہتا تھا. ترسیس اس وقت بڑا زبردست کاروباری علاقہ تھا. نے کہا موجہ کرنے جا کے چھٹو پر خدمت کو چھوڑو، لیکن خدا نے اسے جانے نہیں دیا، کیونکہ خدا کا منصوبہ اٹل ہے. کلام میں لکھا ہے کہ خدا انسان نہیں کہ اپنے وعدوں سے مکر جائے. خدا انسان نہیں ہے، خدا ہے. وہ کائنات کو بنانے والا ہے، وہ کائنات کو چلانے والا ہے. اس کے پاس اختیار ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. اس کے پاس سب کچھ. یاد رکھیے یونا بھاگ رہا تھا. پہلی دفعہ خدا نے کہا جا، بھاگ رہا ہے. خدا ہم میں سے بھی بہتوں کو بلا رہا ہے، وہ ہم پہلی دفعہ سن کر بھاگتے ہیں، ہم نہ ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم دوسروں کی بات. میں نے اکثر دیکھا ہے ہمارے گھروں میں، یہ ذرا تھوڑی سی مثال ہے لیکن سچی مثال ہے. اب اکثر کوئی پرابلم کر، بیماری آ ہے نا، ہمارے گھر جس نے آنا انہیں اپنا ہی ڈاکٹر دسنا ہے نا. کسی بچے دی، کسی بچے دی کوئی فریکچر ہو گیا، سارے سلاح کار ہی بڑے ہوتے ہے نا. اینو فلانے کی کو لے جاؤ، اینو فلانے جناب کو لے جاؤ. وچ کوئی میرے اگر سادہ جو بندے کہہ رہے ہیں ڈاکٹر کو لے جاؤ یار، تو ڈاکٹر والی گل سمجھ نہیں لگ رہی. سب کو جناب کی گل بڑی اچھی لگی. جناب نے کی کہنا ہے 3 پٹیوں سے ہے نا، کیا کہنا ہے 3 پٹیوں میں. 3 پٹیوں میں کبھی کو ٹھیک ہوا ہے؟ میرا زندگی کا تجربہ ہے، انہیں 13 دلا دیتا ہے. کمان صلاح، اس صلاح کو مت مانیے جس میں آپ کا نقصان ہے. شارٹ کٹ کی طرف نہ جائیے، سچ پر کھڑے ہو جائیے، حقیقت پر کھڑے ہو جائیے. اگر ٹوٹ گئی ہے
اگر ٹوٹ گئی ہے تو ٹوٹ گئی ہے، مان لیجیے ٹوٹ گئی ہے، اس کا آپریشن ہوگا اور یہ ٹھیک ہو جائے گی. بولے آمین. ہم کیوں ایسی باتوں کے پیچھے لگنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے؟ خدا کی آواز سنیے. خدا کے اصول بڑے سادہ ہیں، بڑے سادہ ہیں، بڑے سادہ ہیں. خدا کہتا ہے تو میرے گھر آ، میری عبادت کر تو میں تیری روٹی اور پانی پر برکت دوں گا. ہے کوئی مسئلے والی گل ہے؟ کوئی ہے مسئلے والی گل؟ تو عبادت کر، میں روٹی تے پانی تے برکت دوں گا. سیدھا اصول. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا اس حکم کو ماننے میں کیا سٹائل ہے؟ ہم اپنی سوچوں میں گھس جاتے ہیں، مشنوں میں گھس جاتے ہیں. اور خدا کے کلام کو سنیے، آؤ بھائی عبادت کرو، روٹی اور پانی پر برکت مل جائے گی. تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر، زمین پر تیری عمر دراز ہوگی. ہاللیلویہ. آمین. سیدھا اصول. کوئی بات ہے اس میں؟ تیسری چوتھی بات، عزت کر، عمر کو دراز کر لے. تجھے پتہ نہیں تیری عمر کتنی ہے، تو اسے دراز ہونے کے لیے خدا پر چھوڑ دے. حکم کو مان اور خدا کے اوپر اس بات کو چھوڑ دے. خدا نے کہا. اب یہاں پر نینوہ شہر کو جانے کے لیے کہا گیا ہے کون خدا کا خادم ہے، کون خدا کا بندہ اور خدا کا چوزن پرسن ہے. خدا نے اس پورے علاقے میں سے یونا کو چنا. واو، یہ مین بڑا اچھا ہے، یہ بڑا زبردست ہے، یہ ایمان پر کھڑے ہونے والا ہے، یہ میرا کام کرے گا. لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ بھاگ رہا ہے. باقی من باقی ہے نا. اپنے آپ کو اس قانون کے تابع کر دیجئے جو خدا کے منہ سے نکل رہا ہے، اس کلام کے تابع کر دیجئے جو خدا کے منہ سے نکل رہی ہے. اس بات کو مان لیجیے، آپ کے لیے آسمان کھلے گا. اور پہلی دفعہ کیا ہوا؟ یونا ماننے کی بجائے بھاگ گیا. یونا دوڑ گیا. میں اس معاملہ کو آپ کے سامنے، آپ کیونکہ اس ساری سٹوری سے واقف ہے کہ ہوا کیا تھا، معاملہ کیا ہوا تھا. خدا نے کام کس سے کروانا تھا؟ یونا سے. یونا وہاں سے کیا ہو گیا؟ بھاگ گیا. تو کیا خدا بے بس ہے؟ خدا بلا نہیں سکتا اس کو؟ کیسا لائے گا؟ دیکھیں کیسا لائے گا. اس نے طوفان وہاں پر پیدا کیا، کرا ڈالا گیا. اور ایک کدے وسیلے ساڈے تے مصیبت آئی ہے. کرا یونا کے نام نکلا اور یونا جان گیا کہ یہ طوفان مجھے واپس لے کے جانے کے لیے ہے. یونا کا ایمان وہاں پر درست ہوتا ہے جب وہ لہروں میں آتا ہے، جب وہ اس موت کی مصیبت میں پڑتا ہے، کہتا ہے بھائیوں کسی کو کچھ نہ کہنا، مجھے اٹھا کر پھینک دو، معاملہ سی ٹھیک ہو جائے گا. یہ اس کا ایمان تھا، یہ اس کا ایمان تھا. اور بھائی ہم تو مصیبت آنے کے بعد بھی مانتے نہیں ہیں، ہم تو مشکل میں پڑنے کے بعد بھی مانتے نہیں ہیں. مان جا میرے بھائی، مان جا میری بہن، اے خاندان مان جا. کیونکہ دیکھ یونا پہلی دفعہ بھاگتا ہے، مصیبت آ گئی تو نے کہا منو چکو تو سٹو باہر، میں نکل گیا تو امن ہو جائے گا. اور ایسا ہی ہوا. یونا کو اٹھا کر پھینک دیا اور نیچے خدا نے ایک بڑی مچھلی تیار کی ہوئی تھی. آ جا بھائی یونا. اور یونا کو اس نے پکڑ لیا. ایمان بن گیا تھا لیکن توبہ کہاں کر رہا؟ مچھلی کے پیٹ میں کہا او خدا مجھے یہاں سے نکال لے، او خدا مجھے اس معاملہ میں سے بری کر دے، میرے گناہ کو معاف کر دے. مجھے تیری بات مان لینی چاہیے تھی. کب؟ پہلی دفعہ مان لینی چاہیے تھی. ہم مانتے نہیں ہیں. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ منواتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ منواتا ہے. اور پھر اسے منوانا آتا ہے. اس نے مچھلی کے پیٹ میں توبہ کی اور جب توبہ کمپلیٹ ہو گئی تو مچھلی نے 3 دنوں بعد کہاں جا کر اگل دیا؟ کہاں بولے کہاں؟ وہی جہاں خدا نے کہا تھا نینوہ پہ جانا اس نے نینوہ
भाग जाता, जहाज में बैठ कर आता, दोस्त सुनिए, जहाज में बैठ कर आता, मजे से ठंडी हवाओं में बैठ कर आता, खाने खाता हुआ आता और खुशी से आता। इंज नहीं आया तो चल मच्छी के ढिड च, चल बोल दे मच्छी। तब पता है मछली का पेट अंदर से बड़ा बनावट उसकी ऐसी होती है, और ये खुदा का एक बहुत बड़ा प्लान था कि खुदा ने 3 दिन मछली के पेट में उसे जिंदा रखा। उसके अंदर जितनी ऑक्सीजन थी उसी से उसने गुजारा किया, उसी से उसने उसे जिंदा रखा। याद रख मेरी बहन, मेरे भाई, खुदा अगर आपको, गौर से सुनिएगा और बरकत पाइएगा, खुदा आपको पहली दफा कह के जहाज में लेकर जाना चाह रहा है। हालेलुया। आपको पहली दफा कह के किस में लेकर जाना चाह रहा है? तो मच्छी से क्यों जाते हैं? मच्छी के ढिड से क्यों जाते हैं? जहाज में बैठ के मछली खाते हुए आए, मछली आपके पेट में आए, आप क्यों मछली के पेट में जाते हैं? मछली का पेट दुख है, तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, टेंशनें हैं, और जहाज में सफर करना खुदा के फजल में सफर करना है। जहाज के ऊपर बैठ कर सफर करना खुदा की बरकत में सफर करना है। खुदा की बात मान लिया करें पहली दफा में, नहीं तो दूसरी दफा से पहले वो मछली के पेट में डालने से नहीं डरता। उसे आपसे ही काम करवाना है, उसको आपसे ही काम लेना है। दूसरी दफा काम इंतजार मत कर मेरे भाई, मेरी बहन। पहली दफा में मान जा, पहली दफा तुझे पता चलता है कि तू खुदा के घर में नहीं आता, मान जा और आना शुरू कर दे। तुझे कलाम से पता चलता है तू खुदा के घर में नहीं देता, देना शुरू कर दे। तुझे पता चलता है तू दुआ नहीं करता, दुआ करना शुरू कर दे। तुझे पता चलता है रोजा की कमी है, रोजा रखना शुरू कर दे। खुदा तुझे अपने कलाम को सुनने की ताकत दे रहा है, तू सुनने के लिए तैयार नहीं है, तू कान बंद कर लेता है। तू सुनता है लेकिन मानता नहीं है, तू सुनता है लेकिन उसे कबूल नहीं करता। यूना ने सुन तो लिया लेकिन कबूल नहीं किया, भाग गया। अपने तरीकों को छोड़ दे, खुदा के तरीके में आ जा, खुदा को अपनी जिंदगी में ले ले, उसके हुक्म को अव्वल दर्जा दे। खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में क्या अहमियत रखता है? यहां तक बात समझ लगी? यूना को पहली दफा कहा गया नैनवा जाओ, वो नहीं जा रहा, तो खुदा उसे रास्ता मच्छी का ढिड उसे ले आया और फिर पहुंचा वहीं जहां खुदा ने कहा था। आपको भी खुदा वहीं लेकर जाना चाह रहा है, सरफराजी के म्यार में, रूहानी सरफराजी के म्यार वहीं लेकर जाना चाह रहा है। अब आप जहाज पर बैठ कर जाते हैं या मछली के पेट में आते हैं, आप तुझो, ये आप पर है, ये आपकी मर्जी है, ये आपकी मर्जी है। अब खुदा के कलाम की कुदरत देखिए जरा, यशाया 55:11 में देखिए जरा। यशाया 55:11 में लिखा है, उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता होगा वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा मौसर होगा। ये खुदा के कलाम की एक सिफ्त है, इसे जरा सुन लीजिए। ना वो बेतासीर वापस आता है, ना वो बेअंजाम वापस आता है, वो जिस मकसद के लिए खुदा के मुंह से निकलता है उसे पूरा कर देता है। और खुदा की ख्वाहिश को पूरा करता है, इंसान की ख्वाहिश को पूरा नहीं करता। खुदा की ख्वाहिश को पूरा करता है। खुदा का कलाम खुदा की ख्वाहिश को पूरा करता है। और खुदा की ख्वाहिश क्या थी? नैनवा, नट तरसीस। आपके लिए भी खुदा के ऐसे ही प्लान है। खुदा की बात को सुनिए, खुदा की आवाज को सुनिए, खुदा के कलाम की बात को सुनिए, वो आपको सिखा रहा है। उसके कलाम में ताकत है। क्या आप जानते हैं खुदा जो बोलता है वो होना शुरू हो जाता है? उसके कलाम में तासीर है। मैंने अक्सर इस बात को कहा कि अशरफुल मखलूकात कौन है? अशरफुल मखलूकात कौन है? कौन है भाई? जो हैदरा बताए अशरफुल मखलूकात। बाकी जिन्होंने अतले ने वो नहीं है, आप सारे ही अशरफुल मखलूकात है, यानी कि तमाम मखलूक
مخلوقات میں سے زبردست اتم. وجہ کیا ہے پتا آپ کو؟ کیونکہ آپ کو سمجھ دی گئی ہے، عقل دی گئی ہے، پہچان دی گئی ہے، اختیار دیا گیا ہے. آپ کو خدا نے اختیار سے بھرا، اسی لیے آپ کیا ہے؟ اشرف المخلوقات. اور دنیا کی باقی مخلوقات میں کیا ہے ذرا بتائیے گا. میں ایک کا نام لکھوں باقی آپ لیجیے گا. دریا، آگے بولو بولو. سمندر، اور پہاڑ، اور میدان، جانور، حشرات، پرندے. آپ کے لیے ایک بڑی بری خبر ہے، سن لیجیے گا. اور وہ یہ ہے کہ پہاڑ، سمندر، پرندے، جانور، دنیا کی ہر مخلوق اپنے خالق کی بات کو مانتی ہے. لیکن یہ جو اشرف المخلوقات ہے، یہ جو انسان ہے، یہ جو ابن آدم ہے، یہ اپنے رب کی بات ماننے سے انکار کرتا ہے. دنیا کی ساری چیزیں مان کرتی ہیں، اقرار کر لیتی ہے. یسوع مسیح جب یونا کی کشتی میں داخل ہوتے ہیں، یونا کہتے ہیں پترس کی، ہے نا، کیا ہوا؟ پترس کہتا ہے خداوند ساری رات جال پائے تھے، ایک مچھلی نہیں آئی، ہے نا، ایسے ہی کہتا ہے. یسوع کی کشتی میں بیٹھتا ہے، غور سے سنیے، کشتی میں بیٹھتا ہے. اب کہتا ہے فلاں جال ڈال دے. وہی سمندر، وہی جال، وہی پترس، وہی کشتی. لیکن اب فرق پڑ گیا ہے کہ یسوع اس کشتی میں بیٹھ گیا ہے. اور یسوع نے جب یہ کہا کہ یہاں جال ڈال، غور سے سنیے گا، وہی مچھلیاں جو اس پورے پانی سے دور دور تھی، جب مچھلیوں کے بنانے والا اس کشتی میں بیٹھ کر یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں جال ڈال، تو پوری جھیل کی، پوری دریا کی مچھلیوں نے کہا ہمارے خالق نے ہمیں بلایا ہے. وہ اپنے آپ آ کر جال میں گھس گئی، وہ آ کر جال میں اپنے آپ کو رکھ دیا. اور مطلب کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ مالک کی آواز آئی ہے یہاں آ جاؤ. مچھلیاں مان دیا بھیا نے. ایلیا کو خدا کون لے کے پہنچا رہا نا؟ کوا، کوا فطرت کے خلاف جا کر. کوے کی فطرت کیا ہے؟ جینا، ہے نا. وہ اتنا بچارا زبردست ہے. انہوں یاد ہے جنہوں ساڑھے کدے ویڑ ہوتے ہیں وہ سابن چک کے لائے جاتا کہ میں نہ مانو شاید میں چکا ہو جائے. سابن ٹاک لے، روٹی چھین کر لے جاتا تھا. چھیننا اس کا کام کیا تھا؟ چھیننا. لیکن مالک نے کہا میرے بندہ کو روٹی پہنچانی ہے. پتہ نہیں کہاں سے روٹی اور گوشت اکٹھا کرتا تھا اور ایلیا کو جا کر پیش کرتا تھا. کیوں؟ خالق نے کہا. ہلیلویا. اشرف المخلوقات کیوں مانتی نہیں ہے؟ اسے کہہ رہے ہیں کہ نینوہ کو جا اور ترسیس دوڑن دے. سانو بھی خدا کے لگ گر جائے وہ پتہ نہیں اسی کیڑ پولنگ سٹیشن دے جا کے بیٹھے ہیں. سانو ڈرامہ ہی نہیں چھڑ دا، سانو فلم ہی نہیں چھڑ دی، سانو رشتے دار کڑا بھی نہیں چھڑ دے. اج اتوار ہے گسی وہ آگے نے تو ہم کی کریے پھر. کمان مالک کی مان. پہلی دفعہ وہ کہہ رہا ہے آرام سے جہاز میں بیٹھ کر جا، آسان زندگی. دوسری دفعہ وہ مچھلی کے پیٹ میں لے کر جائے گا، دوسری دفعہ مشکلات میں سے لے کر جائے گا، دوسری دفعہ وہ تکلیفوں بیماریوں کو آنے دے گا. کہے گا چل اسے پٹک، اسے تو بھی پٹکے لا، تاکہ جب میں دوسری دفعہ بولوں تو یہ کہے میں مالک حاضر ہوں. پہلی دفعہ نہیں مانا، ترسیس کو دوڑا. اور دوسری دفعہ جب نینوا کے ساحل پر مچھلی نے اگلا تو پھر خدا نے پھر وہی کہا اور پھر چل نکلا منادی کرنے کے لیے، چل نکلا خدا کی بات کو ماننے کے لیے. دوسری دفعہ تکلیفوں میں سے گزر کر اسے سمجھ آئی کہ مجھے خدا کی بات کو مان لینا چاہیے. اور خدا کے کلام کی اہمیت یسایہ 55:11 میں ہم نے دیکھا وہ بے انجام نہیں آتی. اس کے کلام منہ کی باتیں بے انجام نہیں رہتی، مؤثر ہے اور اپنا کام کر کے واپس آتی. اپنا کام
اس کے اندر طاقت ہے. آئیے ذرا ایک اور والا میرے ساتھ دیکھ لیجئے گا. یرمیہ 33 کی پہلی آیت سے پڑھیے گا ذرا. یرمیہ 33واں باب اس کی پہلی آیت سے. ہالیلویا، پریز دی لارڈ. ہنوز یرمیہ قید خانہ کے صحن میں بند تھا جی. کہ خداوند کا کلام دوبارہ اس پر نازل ہوا. خداوند کا کلام نازل ہوا. خداوند جو پورا کرتا ہے اور بناتا اور قائم کرتا ہے. سن رکیے گا، 3 چیزیں یہاں پر کہیں گی. پورا کرتا ہے، بناتا ہے، اور تیسری بات کیا جی؟ قائم کرتا ہے. قائم کرتا ہے. یہ 3 چیزیں خدا کے کلام کے اندر موجود ہیں. جس کا نام یہوہ ہے. جس کا نام یہوہ ہے. اوکے، یوں فرماتا ہے بولیے، سنیے. کہ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا. سارے بولیں، میرے پیچھے یہ سارے بولیں. مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا. اور میں تجھے جواب دوں گا. اور بڑی بڑی. اچھا، جواب میں کیا آئے گا؟ سنیے گا ذرا. جواب میں وہ دینے کیا لگا ہے؟ بڑی بڑی اور گہری باتیں. اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا. جن کو تو نہیں جانتا. تجھ پر ظاہر کروں گا. تجھ پر ظاہر کروں گا. ہیلیلویا، ہیلیلویا. میرے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا. میں تجھے وہ باتیں بتاؤں گا جن کو تو جانتا نہیں ہے، جو تیری عقل قبول نہیں کرتی، جو تو سمجھتا ہے کہ تیرے پہنچ سے باہر ہے. میں تجھے وہ باتیں بتا دوں گا. اور یہ یرمیہ پر خدا کا کلام نازل ہو رہا ہے. آئیے ذرا، میں یرمیہ جو خدا کا تابعدار اور خدا کا فرم بردار خادم ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کس طرح سے خدا باتوں کی تابعداری کرتا ہوا نظر آتا ہے. وہ کس طرح خدا کے کلام کی باتوں کو سمجھتا، خدا کے کلام پاس کو اپنے لیے سب سے سمجھتے ہوئے وہ خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. خدا آپ کو بھی ایسا ہی بنانا چاہتا ہے. آئیے گا ذرا پیچھے آئے میرے ساتھ. پریز دی لارڈ. خدا کے کلام میں یرمیہ ایسا شخص تھا جس کے ساتھ خدا بات چیت کرتا ہے. سوری، یرمیہ یہ شاباش، یرمیہ 33 کے اندر سنیے. 32واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، تب خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا. دیکھ، میں خداوند تمام بشر کا خدا ہوں، کیا میرے لیے کوئی کام دشوار ہے؟ جی، خدا یرمیہ کو یہ بات سکھا رہا ہے کہ میں خدا ہوں اور میرے لیے کوئی کام دشوار مشکل نہیں ہے. اور سب سے برکت کی بات آپ کو بتاتا ہوں، خدا نے ایسا کہا اور یرمیہ نے مان لیا. بولے ہیلیلویا. پہلی دفعہ اس بات پر ایمان وہ لے آیا. اس نے کہا ہاں، خدا کسی طرح سے بھی کسی کا محتاج نہیں ہے. اور پھر جب دوسری دفعہ خدا کا کلام نازل ہوا تو پھر بڑی بلیسنگ یہ تھی کہ مکاشفہ مل گیا. خدا جو کہہ رہا ہے اسے سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے. خدا جو بول رہا ہے اس کی قبولیت اس کے دل میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. عزیز بھائی، عزیز بہن، خدا جو کہتا ہے وہ پہلی دفعہ میں مان لیا کریں. خدا آپ کو برکت دے گا. متی کی انجیل 25واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں آئیے ذرا. متی 25 کی 23 میں لکھا ہے، بلکہ 21 میں دیکھتے ہیں، اس کے مالک نے اس سے کہا، اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش،
تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا۔ اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ اور جس کو 2 توڑے ملے تھے اس نے بھی پاس آ کر کہا، اے خداوند تو نے 2 توڑے مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 2 توڑے اور کمائے۔ اس کے مالک نے اس سے کہا، اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا۔ عزیزو، تھوڑی خدمت میں وفادار ہو جائیے، تھوڑی دولت میں وفادار ہو جائیے۔ کئی لوگ کہتے ہیں میں دائیں کی دام نہ جدوں میری تنخواہ بڑھ جائے گی، کہتے ہیں یار میں نا ایسا فلانے کا مکلن پھر دائیں کی دینا شروع کروں۔ تمام تھوڑے میں دیانتدار ہو، زیادہ کا مختار بن جائے گا۔ پہلی آواز خدا کی کیا ہے؟ اپنی پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر۔ جب ہم نہیں مانتے تو اوکے نو پرابلم، مجھے آتا ہے، میں نے کیسے مچھلی کے پیٹ میں بھیج دیں، پھر وہ مچھلی ڈاکٹر کا روپ دھار کر آ جاتی ہے۔ ہاتھ جو لے کے ہوتا ہے ڈاکٹر دے اچھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سوئیاں دوائیاں، چلو بھائی سیدھا ہو، چلو بھائی۔ پھر جب آتا ہے یہ مصیبت، پھر کہتا او خدایا بچا، میں مان گیا تو خدا ہے۔ دوسری دفعہ نہیں، پہلی دفعہ وہ آپ کو بلا رہا ہے، تھوڑے میں دیانتدار ہو جائے۔ اور داؤد کے کان دیکھیے کیسے شارپ ہیں، داؤد کے کان خدا کے کلام کو سننے کے لیے کیسے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ زبور 62 اس کی 11ویں آیت میں داؤد کہتا ہے، خدا نے ایک بار فرمایا، خدا نے ایک بار فرمایا، میں نے 2 بار سنا کہ قدرت خدا ہی کی ہے۔ ایسے کان بنا لیجئے داؤد کی طرح، خدا ایک دفعہ کہے آپ 2 دفعہ اسے ریپیٹیڈلی سن کر قبول کر لیجئے۔ داؤد اس بات کو آپ کے سامنے نمونہ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ خداوند نے ایک دفعہ کہا اور 2 بار سنا، کیا کہ قدرت خداوند ہی کی ہے، قدرت میری نہیں ہے، قدرت آپ کی نہیں ہے بہن، قدرت آپ کی نہیں ہے بھائی۔ تو جتنا مرضی طاقتور اس زمین پر ہے، اس طاقت کا منبع آسمان کا خدا ہے، وہی تجھے قدرت سے بھرنا ہے، وہی تجھے قدرت سے لیس کرتا ہے، اور وہی تجھے برکت سے بھرنا چاہتا ہے۔ آجا اسے اپنا رب مان لے، اس کی بات پہلی دفعہ سن کر اقرار کر لے، کیونکہ جب ہم اس کی بات کو اگنور کرتے ہیں تو وہ اپنی ہی بات کو دوبارہ ضرور کہتا ہے، لیکن پہلے حال میں اور دوسرے حال میں فرق ہوتا ہے۔ پہلا حال جہاز میں جانے کا حال ہے، پہلا حال آرام دہ ہے، پہلا حال بڑی عزت کا ہے، لیکن دوسرا حال مصیبتوں سے بھرا ہوا ہے، مچھلی کا پیٹ ہے، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، ٹینشنیں ہیں، مسائل ہیں، اور پھر بیچ میں کبھی کبھی ذلت بھی شامل ہو جاتی ہے، بیچ میں کبھی کبھی ہماری مخالفت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ میرے اور آپ پر ہے، ہم پہلی دفعہ خدا کا کلام سن کر عمل کرتے ہیں یا دوسری دفعہ کلام سن کر عمل کرتے ہیں۔ پہلا قبولیت کا وقت جو ہے وہ آج بھی یہاں پر موجود ہے، دوسرے کا انتظار مت کیجیے، پہلی دفعہ میں ہی اپنے آپ کو خدا کے حضور جھکا دیجیے اور اپنے آپ کو خدا کے قدموں میں لے آئیے۔ یونا نہیں داؤد بنیے، یونا نہیں یرمیہ بنیے، کیونکہ پہلی دفعہ میں ہی جب انہوں نے خدا کے کلام کو سنا، مانا، تو خدا نے بڑی بڑی باتیں ان پر کھول دی اور ان کے لیے برکت اور عزت کو جاری کر دیا۔ اے میرے بھائی میری بہن، یسوع کے کلام کے اندر لکھا ہے یسوع کو قبول کر تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا، نجات تیار ہے۔ پہلی دفعہ سن لے، خدا کے کلام میں لکھا ہے تیرے مار کھانے سے ہم نے شفا کے لیے در در ٹھوکریں کھانے کی بجائے، جادوگروں پیروں تعویذ کرنے والوں کے پاس جانے کی بجائے یسوع کے قدموں میں آ جائیے۔ یسوع نے ہمارے لیے اپنا لہو بہایا ہے، اور یسوع ہی کے کلام میں لکھا ہے تو خدا کی عبادت کر تو وہ تیری روٹی اور پانی پر تو
اپنی مال کا 10واں حصہ خدا کی حضوری میں لا تو وہ تجھے آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برسائے گا. یاد رکھ کہ تیرے پاس جگہ نہیں ہوئے گی رکھنے کی، اور اس کی باتوں پر یقین کر. اپنی سیانیاں، اپنی چلاکیاں، اپنے فارمولے، اپنے معاملات خدا پر چھوڑ دے اور خدا پر یقین کر. داؤد یقین کرتا ہے چرواہے سے بادشاہ بن جاتا ہے. داؤد یقین کرتا ہے خدا کے کلام پر. شیفرڈ کہ سفر بڑا آسان ہو جاتا ہے. میں اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور آج وہ بلاتا ہے میرے پاس آ. پہلی دفعہ میں میرے پاس آ جاؤ، نہیں تو پھر میں لے تو آؤں گا، لیکن نہ آنے کے درمیان کا سفر جو ہے وہ مچھلی کا پیٹ اور مصیبتیں ہو سکتی ہیں. آئیے یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں آج ہی اپنا نجات دہندہ قبول کریں اور آنے والے وقت میں خدا کے قدموں میں چلیں. آئیے اپنی جگہوں پر کھڑے ہو.